المرأۃ عورۃ اذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت سراپا چھپانے والی چیز ہے، وہ زینت کی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اچک کر اس کو دیکھتا ہے۔ ایما امرأۃ استعطرت فمرت علی قوم لیجدوا من ریحها فہی زانیہ، جو عورت بھی عطر لگا کر کے، سینٹ لگا کر کے، خوشبو لگا کر کے مردوں کے پاس سے گزرتی ہے تاکہ وہ اس کی خوشبو دیکھ کر کے کون جا رہی ہے، فہی زانیہ، وہ زناکار ہے، وہ بدکار ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، صدق الله العظيم۔ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قلت إن ذلك لعظيم، ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، عزیز نوجوانوں اور پیارے بچوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، اس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے ان لوگوں سے بے شک میرے رب نے فحش کاموں کو حرام کیا ہے، ناجائز ٹھہرایا ہے، چاہے بدکاری کے کام چھپ کر کیے جائیں یا اعلانیہ کیے جائیں، اور اللہ رب العزت نے گناہوں کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ناحق زیادتی کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس بات کو حرام قرار دیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کے شریک ہونے کی کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کام کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ تم اللہ کی نسبت سے ایسی بات کہو جس کے بارے میں تم نہیں جانتے کہ واقعتاً اللہ رب العزت نے کہی بھی ہے یا نہیں کہی۔ حدیث پاک میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑی بلنڈر، سب سے بڑی مسٹیک، سب سے بڑا جس کے اندر باعث جس کو کہتے ہیں سب سے بڑی جو اللہ کی نافرمانی ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کا کوئی مد مقابل بنا لو، جو حقوق اللہ کے ہیں وہ اس کو دینے لگو، پرستش اللہ کی ہونی چاہیے، تم دوسروں کی پرستش کرو، محبت اللہ سے ہونی چاہیے مگر تم مال دولت کو پوجنے لگو، جن سے مخالف کو پوجنے لگو، اللہ بے چون و چرا جو کہتا ہے وہ ماننے کا اس کا حق ہے، اس کا فرض ہے کہ مانو اس کی بات، یہی کام تم کسی بندے کے ساتھ کرنے لگو تو ان تجعل للہ ندن، مد مقابل، اپوننٹ، حریف، برابر کا کسی کو اللہ کے بنا دو، حالانکہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا، تم ہو کیا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، دیکھیں آدمی کس چیز سے پیدا ہوا ہے، تو اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اس کے مد مقابل کسی کو بناؤ۔ میں نے کہا واقعی یہ گناہ بہت بڑا ہے، اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو اس ڈر سے کہ بڑے ہو کر تمہارا کھانا کھائیں گے، یہ جائیداد بڑھ جائے گی، اتنے بچوں کو کیسے پال پاؤں گا، کہاں سے نظم ہوگا۔ اگر یہ جذبہ ہے تو یہ گناہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو۔ پہلے زمانے میں باقاعدہ یہ ہوتا تھا کہ لے جا کے قبر میں دفن کر دیتے تھے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، پوچھا جائے گا ایسی بچیوں سے۔ اب انسان چونکہ سوفسٹیکیٹڈ ہو گیا ہے، پروگریسو ہو گیا ہے،
سائنس میں بہت ترقی کر چکا ہے، تو اب پیدائش سے پہلے ہی مار دیتا ہے۔ یہ خباثت ہمارے ملک میں ہے کہ بچے کا جینڈر پوچھنا، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ لڑکا ہے کہ لڑکی، یہ منع ہے، قانونی طور پر پروہیبٹڈ ہے، منع ہے۔ کیوں؟ مار دیتے ہیں بھائی بچیوں کو، دنیا میں اور کہیں نہیں ہے۔ افریقی ملک کو ہم خوب روتے رہے کہ افریقہ میں بڑی غربت ہے، ہم بہت اچھے ہیں، ہم سے اچھے ہیں وہ اس معاملے میں۔ وہاں جینڈر بتا دیا جاتا ہے پہلے دوسرے تیسرے مہینے میں بتا دیتے ہیں آپ کی جو اہلیہ کے پیٹ میں ہے وہ بچی ہے، لیکن ہمارے ہاں منع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مار دیتے ہیں، ترقی ہو گئی نا۔ ان تقتل ولدک مخافۃ ان یطام معک، یہ دوسرا بڑا گناہ ہے۔ میں نے پوچھا پھر تیسرا بڑا گناہ کون سا اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی جو محرم ہے، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، تم اس کے ساتھ زنا کی کوشش کرو، بدکاری کی کوشش کرو، اسے ورغلانے کی کوشش کرو، لائن مارو، عصر کے بعد مغرب بعد جا کے اشارے بازی کرو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن، کوئی زناکار زنا کرتے ہوئے مومن نہیں رہتا، اگر اس وقت وہ مر جائے خبیث تو جہنم میں جائے گا، وہ مومن نہیں ہے۔ ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن، اور شراب پیتے ہوئے کوئی شرابی مومن نہیں ہوتا، مر جائے گا اس حالت میں، وہ جہنمی ہے۔ ولا یسرق سارق حین یسرق وهو مؤمن، چوری کرتے ہوئے واردات کرتے ہوئے اگر کوئی مر جائے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، اور چین چھنیتی کرتے ہوئے چلتی ہوئی ٹرین سے لے کر کے موبائل بھاگتے ہوئے مر جائے، وہ مومن نہیں ہے۔ ایسی چھنیتی، ایسی چھین کر بھاگتے ہوئے کہ لوگ دیکھیں ارے دیکھو اچکر بھاگ رہا ہے، اچکا، وہ مومن نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ دوستوں اور ساتھیوں، آج دنیا میں جیسے فحاشی کا، بے حیائی کا، عریانیت کا، اباحیت کا اور جنسی بے روی کا طوفان آیا ہوا ہے، یہ ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ جو لوگ بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، ایسا نہیں کہ دنیا میں پہلی بار ہو رہا ہے، ہمیشہ بدکار لوگ رہے، ہمیشہ زناکار لوگ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور سب سے بہتر دور تھا، اس میں بھی زنا کی سزا دی گئی، یہ الگ بات ہے۔ اس وقت انسانوں کا ضمیر اتنا توانا تھا، اتنا مضبوط تھا کہ گناہ کرنے کے بعد خود عدالت میں آ کر کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں گواہوں کی بنیاد پر کسی کو بھی زنا کی سزا نہیں دی گئی، جس کو بھی سزا دی گئی اس نے گناہ کر لیا تو اس کا ضمیر کچوکے مار رہا تھا، جی نہیں پا رہا تھا وہ گناہوں کا بوجھ لے کر کے۔ کیا میں اللہ کو منہ دکھاؤں گا؟ کیسے میں اللہ کے رسول کے سامنے جاؤں؟ کیسے میں مسجدوں میں نماز پڑھوں؟ کیسے میں صحابہ کرام سے بات کروں؟ کیسے میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں؟ میں تو گناہ کا بوجھ سنبھالے ہوئے ہوں۔ تو یہ جو بے کلی اور بے چینی اور اضطراب کی جو کیفیت تھی، اس نے مجبور کیا آ کر کنفیس کریں، اعتراف کریں ہم سے گناہ ہوا تو ان کو سزا ملے۔ مگر اس دور میں بھی تھے برے لوگ۔ البتہ جو اب انپریسیڈنٹڈ چیز جو ہوئی ہے، جو ایک غیر معمولی چیز ہوئی ہے، جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، وہ ہے کہ اس گناہ کو لائٹ بنا دیا گیا ہے، ہلکا بنا دیا گیا۔ زنا کرنا بڑی بات نہیں رہا، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، اٹ ڈزنٹ میٹر، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لڑکی بھاگ گئی کوئی بات نہیں، لڑکا بھاگ گیا کوئی بات نہیں۔ یہ جو ایک پورا میڈیا لگا ہوا ہے، پوری جو دجالی تہذیب لگی ہوئی ہے، گناہ گار ہمیشہ رہے ہیں، مگر گناہ کار کو گلوریفائی کرنا، اس کو اچھا بیان کرنا، یا گناہ کی شناعت اور قباحت کو ہلکا بیان کرنا، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، یہ آج ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے بات رکھی تھی کہ ہمارے نوجوان بچوں کو کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اسلام دین فطرت ہے، کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے، مکمل نظام زندگی ہے۔ تو ایک مکمل نظام زندگی کے طور پر اس نے برائیوں کو روکنے کے لیے دو طرح کی تدابیر اختیار کی ہیں۔ ایک وہ تدبیر ہے برائی ابھی ہو نہیں، پریونٹیو میجرمنٹ، اسے پریمپٹیو اسٹیپس جس کا ہم کہہ سکتے ہیں، پریکاشنری اسٹیپس۔ ابھی جو گناہ ہوا نہیں ہے اس کی روک تھام کے لیے کچھ انتظامات کیے جاتے ہیں، اور ایک بار گناہ ہو جائے تو پھر اس کی سزا کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بدکاری سے روک تھام کے لیے جو پریونٹیو میجرمنٹس رکھے ہیں، جو پریمونیٹیو لاس رکھے ہیں، جو قاعدے اور ضابطے بنائے ہیں،
ان کا اگر مطالعہ کرنا ہے تو ہمیں سورہ نور پڑھنی چاہیے۔ سورہ نور کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں زنا کی سزا بیان کی گئی ہے، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگا دو۔ تو قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، یہ دین اللہ کا اتارا ہوا دین ہے، اس میں ایک ساتھ بیک وقت سزا بھی سنائی گئی، اور یہ جرم نہ ہو اس کے انسداد کی تدابیر، اس کے احتیاط کی تدابیر، اس کے امتناع کی تدابیر بھی قرآن میں بیان کی گئی۔ جب اس لحاظ سے ہم سورہ نور کا مطالعہ کرتے ہیں کہ آخر وہ کون کون سے اسٹیپس ہیں جنہیں اگر ہمارا سماج یا ہمارے خاندان کے لوگ یا بحیثیت مجموعی مسلمان اختیار کریں تو انشاءاللہ سماج میں زنا کی وارداتیں کم ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، بدکاری نہیں پھیلے گی۔ اس میں جو پہلی چیز ہمیں اسٹرائک کرتی ہے، اپیل کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے، سورہ نور یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے، اللہ اس کے رسول یہ کہتے ہیں کہ شادی بیاہ آسان ہو، سماج میں بے نکاح لوگ کم ہوں ہی نہیں، بلکہ عام طور پہ لڑکے جوان ہوتے ہیں، شادی کی فکر ہوتی ہے، ماں باپ کو ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ بیٹیاں جوان ہوتی ہیں، فکر ہوتی ہے، دامنگیر ہوتی ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، ہونی چاہیے۔ چلیے بیٹی ہے، شادی کی بات ہے۔ البتہ جن کی بیویاں مر چکی ہیں، 2-4 سال ساتھ رہے، 2-3 بچے ہوئے، بیوی کا انتقال ہو گیا، اب وہ ہیرو بنتے ہیں کہ نہیں میں اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگی لگاؤں گا، شادی نہیں کروں گا۔ ایسی اگر شوہر مر جائے تو بیوی ہیرو بنتی ہے کہ میں نہیں کروں گی شادی، میں تو اپنے بچوں کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے ایسے لوگ نہیں ہونے چاہیے سماج میں۔ عورت جوان ہو، بے شوہر کی ہو، ہر ایک خاص طور پہ جس کے دل میں مرض ہوتا ہے اس کو بھوکے بھیڑیے کی طرح دیکھتا ہے، اس کو ایک لائبلٹی سمجھتا ہے، ایلیجیبل شکار سمجھتا ہے، وکٹم سمجھتا ہے کہ اس پر میں اپنا حربہ چلا سکتا ہوں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے سورہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، یہ نہیں کہہ رہا نوجوانوں کی شادی کرو، وہ تو کرنی ہی چاہیے، نوجوان لڑکیوں کی شادی تو کرنی ہی چاہیے، کہا أَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو بے شوہر کے ہوں عورتیں، اور تم میں سے جو بے بیوی کے ہوں مرد، ان کی شادیاں کراؤ۔ غور کیجئے، یہ نہیں کہا کہ وَلْيَنْكَحِ الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جن کی بیویاں مر گئی وہ شادی کر لیں دوسری، نہ ان کو حکم نہیں دیا، آپ کو حکم دیا، سماج کو حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ سماج رکھنے ڈالتا ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی پرسکون گزرے، اس کی جنسی خواہشات پوری ہوں، مگر سماج ارے دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے، ارے یہ مسئلہ ہو جائے گا، ارے بچوں کا کیا ہوگا، یہ رکھنا ڈالتا ہے، رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے سماج کو مخاطب کر کے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو بے نکاح مرد ہیں، جو بے نکاحی عورتیں ہیں، جن کی بیویاں مر چکی ہیں وہ مرد، اور جن کے شوہر مر چکے ہیں ان کی بھی شادیاں تم کراؤ۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور شادیوں میں عام طور پہ جن لوگ نظر انداز کیا جاتا ہے کہ کوئی گھر میں کام کر رہے ہیں، پوری جوانی گزر گئی، اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا کہ یہ نوکر ہے، یہ ہمارا غلام ہے، یہ نوکرانی، اس کی بھی ضرورت ہے، اس کے بھی تقاضے ہیں، وہ زندگی اس کی اپنے بچوں کی فکر ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اپنے تمہارے ہاں جو نوکر ہیں، جو غلام ہیں، جو کنیز ہیں، ان کی بھی آپس میں شادیاں کرو، بے شادی کا نہیں رہنا چاہیے۔ وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور دیکھیے غربت کی وجہ سے، کم تنگ دستی کی وجہ سے شادی سے نہ رکیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز کرے گا۔ نوجوانوں سے اللہ کے رسول نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں دونوں مخاطب ہیں، اللہ کے نبی سب کے لیے رسول ہیں، تم میں سے جو بھی شادی کر سکتا ہے ضرور شادی کرے، کیونکہ شادی کرنے سے فإنہ اغض للبصر، نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں، واحسن للفرج، شرمگاہیں محفوظ ہو جاتی ہیں، ومن لم یستطع، اگر محرومی کی وجہ سے، حالات کے جبر کی وجہ سے کوئی نہیں کر سکتا، فعلیہ بالصوم، تو وہ روزوں کا اہتمام کرے، جب بھی دیکھے اس کے اندر اشتعال آ رہا ہے، شہوت کی آگ بڑھ، روزوں کا اہتمام کرے، فإنہ لہ وجا، کیونکہ یہ اس کے لیے شہوت کی آگ کو بجھانے والا ہے۔ ہمارے نوجوانوں نے کہا کہ اللہ کے رسول دونوں ہی باتیں نہیں کرنی ہمیں، دونوں ہی باتیں نہیں کرنی، کیا شادی بھی ٹائم پہ نہیں کرنی ہے، ہاں کھانا ہے، طاقتور چیزیں کھانی ہے، باڈی بنانی ہے نا، جم جانا ہے بھائی، اسمارٹ دکھنا ہے، مقوی چیزیں کھانی ہے، باڈی بنانی ہے، اچھا لہیم شہیم دکھنا ہے، روزے تو کمزور ہو جائے گا آدمی۔ تو ہم نے اپنے عمل سے دونوں چیزیں منع کر دی، نہ تو شادی ٹائم پہ کرنی ہے اور نہ ہی روزوں کا اہتمام کرنا ہے، تو پھر کیا نتیجہ ہوگا وہ ہے جو ہمارے سامنے۔ لڑکے والوں سے کہا تنکح المرأۃ لأربع، سن لو، لڑکی کو جب دیکھنے جاتے ہو 4 چیزیں لوگ تلاش کرتے ہیں، کفار و مشرکین، دنیا دار لوگ، لمالہا، نوٹ دیکھتے ہیں کتنی مالدار ہے، کتنا لے کر آئے گی، ولحسبہا، خاندان دیکھتے ہیں، اوہو اس کا ابا ڈی ایس پی ہے،
اس کے چچا جو ہے ودھائک صاحب ہیں، ارے اس کے بڑے پہنچے اس کی دور تک، یہ دیکھتے ہیں ولی جمالیہ خوبصورتی دیکھتے ہیں، ولی دینہا اور دینداری دیکھتے ہیں. تو آپ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لڑکے والے سے فظفر بذات الدین، دین والی کو ترجیح دینا. قریبت یداک، انشاءاللہ تمہارے ہاتھ تر رہیں گے، کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی، کبھی پریشانی نہیں آئے گی. لڑکی والوں سے کہا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس کسی ایسے لڑکے کا رشتہ آئے جس کی دینداری سے تم راضی ہو، جس کی اخلاق مندی سے تم راضی ہو، تو پھر اور چیزیں مت دیکھنا، کر دو شادی. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر نہیں کرو گے تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، تو دنیا میں تباہی مچ جائے گی، فتنہ پیدا ہو جائے گا. الخبیثات، اللہ اور اس کا رسول جو کہہ رہا ہے دین کو معیار بنا، اخلاق کو معیار بنا. پیسہ ہاتھ کا میل ہے، یعنی کتنے ہوتے ہیں عرش پر فرش پر آ جاتے ہیں، کتنے ترم خواہ ہوتے ہیں گلی میں بھیک مانگتے پھرتے ہیں، ان کی آل اولاد. باپ حرام حلال سے پوری امپائر کھڑا کر کے گیا، بچے نالائق لیا، 2-3 سال میں برابر کر دیا، 10 سال میں سب بیچ باچ کے. الخبیثات للخبیثین، خبیث لڑکیاں خبیث لڑکوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتیں. یہ معیار ہے اخلاق کی پاکیزگی، ضمیر کی پاکیزگی، کردار کی پاکیزگی. یہ دیکھنا. لم یرا، اللہ کے رسول نے اس لیے کہا نکاح کو آسان بنایا. اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ، بہترین برکت والا نکاح وہ ہے، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، کسی پر بار نہ پڑے. لم یرا للمتحابین مثل النکاح، دو چاہنے والوں کے لیے جن کا ایک دوسرے کی طرف میلان ہے، لڑکی چاہتی ہے میرا رشتہ فلاں جگہ ہو، لڑکا چاہتا ہے میرا رشتہ فلاں جگہ ہو، تو ان میں سب سے بہتر چیز ہے نکاح کرا دینا. اپنی مت چلاؤ، ہماری برادری کا نہیں ہے، ہمارے خاندان کا نہیں ہے، ہمارے اسٹیٹس کا نہیں ہے. اگر لڑکی کی رضامندی ہے، اگر لڑکے کی رضامندی ہے، دونوں جائز طریقے پر شادی کرنا چاہتے ہیں، تو بیچ میں ہڈی مت بنو. وہ پھر ناجائز طریقہ اختیار کریں گے، وہ غلط راستہ اختیار کریں، پھر گناہ تمہارے اوپر آئے گا. تو پہلی چیز جو سورہ نور کی ہمیں اپیل کرتی ہے کہ شادی بیاہ آسان ہو. سماج میں ایسے لوگوں کی تعداد کم سے کم ہو جن کی بیویاں نہیں ہیں یا جن کے شوہر نہیں ہیں. دوسری چیز جو ہمیں سورہ نور تعلیم دیتی ہے وہ یہ کہ سماج میں زنا کا چرچا بہت عام نہ ہو. ارے فلاں کی فلاں سے سیٹ ہے، وہ تو اس کو لے کے بھاگ گیا، ارے ہم نے تو اس کو وہاں جاتے ہوئے دیکھا طوائف خانے میں، ارے وہ تو اس سے لگی ہوئی ہے. یہ سب باتیں عام نہ ہو، یہ سب باتیں چرچا میں نہ آئیں، بچوں کے سامنے ان کا ذکر نہ ہو. جس طرح زناکار کی سزا ہے 100 کوڑے، تو زنا کا جھوٹا الزام لگانے والے کی، بغیر ثبوت کے بات کرنے والے کی، بغیر گواہوں کے بات کرنے والے کی سزا ہے 80 کوڑے، صرف 80 کوڑے. اور زنا کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے. فرق صرف 20 کوڑوں کا ہے. برائی کرے تو 100 کوڑے، اور اس کا الزام لگائے تو 80 کوڑے. قرآن کہتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر 4 گواہ ثبوت کے طور پر نہیں لاتے، فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے لگاؤ. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، ان کی بات کبھی آئندہ مت ماننا. بیٹی کا نکاح گواہ نہ بننا، تمہاری گواہی قبول نہیں. لوگوں نے چاند دیکھا، جی میں گواہی دے رہا ہوں، چاند دیکھ، تمہاری بات نہیں، تم چلو، تم تو جھوٹے ہو. اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں فاسق. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، ایسی عورتوں پر جنہیں دنیا داری نہیں آتی، تریا چرتر نہیں آتا، چھل کپٹ نہیں آتا، مومن ہیں، پاک دامن ہیں، دنیا سے بیگانی ہیں، غافل ہیں، انہیں پتہ نہیں دنیا میں کیا ہے، ان پہ الزام لگا رہے ہیں. تو ایسے لوگوں پر لعنت ہے اللہ اس کے رسول کی دنیا اور آخرت میں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے. اس میں بڑا مسئلہ آتا ہے گالیوں کا. جو سوشالوجی کے ماہر ہیں، علم سماجیات کے ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں جس سماج میں جتنا زیادہ گالیاں عام ہوں گی، تیری ماں کی، تیری بہن کی، تیری ایسی، تیری ویسی، جتنا عام ہوں گی، اس میں بدکاری اتنی آسان ہو جائے گی. یہ اصول ہے. آپ جو امریکہ اور یورپ وغیرہ کے جو ناول پڑھتے ہیں، اور جو وہاں کے بڑے بڑے ڈونالڈ ٹرمپ اور بڑے بڑے نیتا ہیں، ان کی اب تقریر سنیں، صاف صاف گالیاں بکتے ہیں. بھائی ان کا ترجمہ مدر فکر، صاف صاف گالی بک رہے ہیں، اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے ہم. ایس ہول پتہ کیا کیا بکتے تھے. وہاں عام ہے گالی بکنا بھائی، اسی کے تناسب سے وہاں زناکاری بھی عام ہے. ہلکی چیز ہے نا. کوئی چیز بار بار آپ ذکر کریں گے تو جس سماج میں، چاہے بگڑا ہوا سماج غیر مسلموں کا ہو،
چاہے مسلمانوں کا ہو، اگر وہاں گالیاں بکنا ایک فیشن ہے، ایک ہلکی چیز ہے، دوست کو گالی بک رہا ہے، سب کے سامنے گالی بک رہے ہیں، اس پر خوش ہو رہے ہیں، تو وہاں پر اس کا مطلب یہ ان کے ہاں زنا کی کوئی شناعت نہیں ہے، اس کو برا نہیں سمجھتے۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مومن کو گالی دینا گناہ ہے اور اس سے لڑنا یہ گناہ کفر تک لے جانے والا کام ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمانوں کو آبرو اور عزت محفوظ رہے، گالیاں عام نہ ہو۔ قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں کہا گالی مت بکو، ایک جگہ بھی نہیں ہے، گالی مت بکنے منع نہیں، لیکن قرآن ایک سوچ رہا ہے ایک ایمان والا ہوگا وہ گالیاں بکے گا، البتہ گالیوں سے پہلے کے جو اسٹیپس ہیں، جو مدارج ہیں، جو درجے ہیں، ان کو منع کیا۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اے ایمان والے مردوں، ایمان والی عورتوں، تم میں سے کوئی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، شاید وہ اس سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، شاید وہ ان سے بہتر ہو۔ ولا تلمیزوا انفسکم، تانا مت کسو، تانا مت کسو، ٹون مت مارو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، برے لقب سے مت پکارو، او کلو، او ٹھگنے، ایسے برے القاب سے مت پکارو۔ ولا تنابزوا، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد برے نام سے پکارنا گناہ ہے۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، جو توبہ نہ کرے وہی ظالم ہے۔ یعنی گالی سے بہت پہلے کی چیزیں ہیں بھائی، کسی کا مذاق اڑا دینا، کسی پہ ٹون مار دینا، کسی کو طعنہ کر دینا، کسی کو برے لقب سے یاد کر لینا، قرآن اس کو روک رہا ہے۔ گالی تو بہت آگے، مومن سے ممکن ہی نہیں ہے گالی بکے۔ لم یکن فحاشا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائے، ولم یکن فاحشا ولا متفحشا، نہ آپ گالی بکتے تھے اور نہ کبھی گالی کی نقل کرتے تھے بھائی۔ جیسے کہہ دیا کہ فلاں آدمی یہ کہہ رہا تھا، گالی کہہ دی، ایسا بھی نہیں تھا، زبان سے نکلتی نہیں تھی گالی۔ تو اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہر بچہ فطرت سے پیدا ہوتا ہے سلیمہ کے ساتھ، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ نیک پیدا ہوتا ہے، اچھا پیدا ہوتا ہے۔ یہ خبیث ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے سامنے گالی بکتے ہیں۔ دیکھیے کوئی بھی بچہ کوئی بھی پہلی بار کام کرے گا شرارت کا، کرنے کے بعد فوراً ماں باپ کی طرف دیکھتا ہے۔ اب جس کے بچے وہ جانتے ہیں، نہیں تو تجربہ کر کے دیکھیے، وہ شیشی پھوڑے گا تو پہلی بار فوراً دیکھے گا، وہ دیکھے گا ریئیکشن کیا ماں باپ کا۔ پہلی بار اس نے کہا سالہ، پہلی بار اس نے گالی بکی، ماں باپ نے کہا غلط بات ہے، کہاں کہا تمہاری زبان جل جائے گی، اللہ مارے گا، غلط بات ہے، تم نے ایسا کہا، ہم نہیں بولیں گے تم سے، بس وہ سمجھ جائے گا یہ غلط کام ہے، نہیں بولے گا، پھر کبھی دوبارہ اس لفظ کو نہیں بولے گا۔ لیکن پہلی بار اس نے گالی بکی، باپ کچھ ہاں 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 کتنی اچھی بات ہے، اسے گالی بکو، اپنی بیوی سے کہیں، اپنی بیوی کو گالی بکو، اپنی اماں کو، اپنے چچا کو گالی بکو۔ بیوی ہے، ماں ہے، وہ اپنی ساس کو گالی بکوا رہی ہے، وہ خوش ہو رہی ہے، بچہ سمجھ جائے گا اچھا کام ہے، آج وہ اس کو گالی بک، کل بڑے ہو کر آپ کو گالی بکے گا۔ پھر لوگ کہتے ہیں زمانہ خراب ہے، اولاد بگڑ رہی، اولاد نہیں بگڑے، اولاد کو تو آپ نے ماڈیول کیا ہے، آپ نے اس کو ڈھالا ہے اس شیپ میں، ورنہ بچہ یا تو آپ جھوٹے یا اللہ کے رسول جھوٹے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہر بچہ سلیمہ فطرت سلیمہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اس کو بگاڑتے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کو آپ ایکسٹینڈ کر دیں، أَوْ يُفَسِّقَانِهِ أَوْ يُكَفِّرَانِهِ، اس کو فاسق اور فاجر بناتے ہیں۔ تو دوسری چیز ہے گالیوں سے بچیں، گالیوں سے، جتنا گالیاں بکتا ہے کوئی سماج، وہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ بدکاری ان کے ہاں لائٹ چیز ہے، ہلکی چیز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تیسری چیز جو ہمیں اس سلسلے میں اسٹرائک کرتی ہے وہ یہ کہ سماج میں حیا کا اور پردے کا کلچر عام ہو۔ سورہ نور میں اللہ رب العزت قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ فرج کا لفظ جو ہے بہت واشگاف لفظ ہے شرمگاہ کے لیے، ہم لوگ شرمگاہ کہتے ہیں، ورنہ فرج کے معنی بالکل صاف صاف کھلا۔ اللہ رب العزت سے زیادہ ان اللہ حی کریم، اللہ تعالیٰ سے زیادہ شرمانے والا کو، اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ نگاہیں نیچی رکھو تو شرمگاہیں محفوظ رہیں گی، صاف صاف۔ ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ نے فرمایا یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، اے علی پہلی نگاہ کے بعد دوسری نگاہ مت ڈالنا، پہلی نگاہ غلطی سے پڑ جاتی ہے نامحرم پر، دوسری نگاہ ڈالنا یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ غلط فہمی کیا ہے کہ مردوں کے لیے حکم ہے نگاہ نیچی رکھیں، لڑکیاں برقع پہن کر کے، عورتیں برقع پہن کے خوب تاڑتی رہیں، خوب دیکھتی رہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، یہ عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ یہ نگاہیں نیچی رکھنا مومن کا شعار ہے، یہ کلچر ہے اسلام کا، یہ تمدن ہے اسلام کا۔ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے وجود کو ظاہر نہ کریں جو سراپا زینت ہے۔
المرأۃ عورۃ اذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت سراپا چھپانے والی چیز ہے، وہ زینت کی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اچک کر اس کو دیکھتا ہے۔ ایما امرأۃ استعطرت فمرت علی قوم لیجدوا من ریحها فہی زانیہ، جو عورت بھی عطر لگا کر کے، سینٹ لگا کر کے، خوشبو لگا کر کے مردوں کے پاس سے گزرتی ہے تاکہ وہ اس کی خوشبو دیکھ کر کے کون جا رہی ہے، فہی زانیہ، وہ زناکار ہے، وہ بدکار ہے۔ تو ولا یبدین زینتہن، اور اپنے وجود کو ظاہر نہ کرے، کس مگر کچھ لوگوں کے علاوہ، کیا الا لبعولتہن، شوہر کے سامنے وہ آ سکتی ہیں، او آبائہن، اپنے والدین کے سامنے آ سکتی ہیں، او آبائی بعولتہن، یا اپنے سسر کے سامنے آ سکتی ہیں۔ وہی ہے اقبال نے جو کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، تم ہندوؤں کی طرح ہو، غیر مسلموں کی طرح ہو اپنے تمدن میں، کلچر میں۔ ہمارے برادران وطن میں کلچر کیا ہے؟ دیور سے پردہ نہیں ہے، سسر جی کے سامنے گھونگھٹ کاڑنا ہے لمبا سا۔ اسلام الٹا کہہ رہا ہے، اللہ کے سے پوچھا دیور سے کھل سکتا ہے پردہ، تو آپ نے فرمایا الحم الموت، دیور تو موت ہے، وہ تباہی ہے اس کے سے پردہ کھلنا۔ لیکن ہمارے ہاں دیور بھابھی کا پردہ چل رہا ہے، مذاق بھی چل رہے ہیں، چٹکلے بھی چل رہے ہیں، کبھی کبھی کپڑے بھی کھینچ لیتے ہیں، جسم پر بھی ہاتھ لگا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکا بھی دے دیتے ہیں، سب چل رہا ہے لگاوٹ کی بات سے۔ دیور بھابھی ہیں، وہی غیر مسلموں کا کلچر۔ جراثیم تو ہے نا، وضع میں تم ہو نصارہ، دکھنے میں نصارہ جیسے دکھتے ہو، وہ تمدن میں ہو، تمہارا کلچر ہندوؤں سے مستعار ہے، غیر مسلموں سے مستعار ہے۔ تو ہمارے ہاں کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے سسر کے سامنے آ سکتی ہیں، دیور کے سامنے نہیں آ سکتی۔ ہم نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ ہم اس کو چینج کرتے ہیں، سسر کے سامنے پردہ کریں گے، دیور کے سامنے بے پردگی سے رہیں گے۔ ولا او آبائی بعولتہن او اخوانہن، بھائیوں کے سامنے آ سکتی ہے، او بنی اخوانہن، بھتیجوں کے سامنے آ سکتی ہیں، او بنی اخواتہن، اپنی بھانجوں کے سامنے آ سکتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا او نسائہن، یہاں دو چیزیں ہیں جس میں خاص طور پہ ہمارے یہاں غلط فہمی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں عورت ہے تو عورت تو کہیں بھی جا سکتی ہے عورتوں کے اندر۔ قرآن کہہ رہا ہے او نسائہن، اپنی عورتوں کے سامنے آ سکتی ہے، یعنی کچھ عورتیں ایسی ہیں جن سے پردہ ہونا ہے، جن سے مسلمان عورت کو دور رہنا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں اگر کوئی عورت بد کردار ہے، پھوہڑ ہے، گالیاں بکتی ہے، گھروں میں آ کر لگائی بجھائی کرتی ہے، جنسی باتیں کرتی ہے، ہیجان میں مبتلا کرتی ہے، اس سے پردہ ہونا چاہیے، گھر میں اس کی پابندی نہیں آنا چاہیے کہ جی عورت ہے، عورت ہو چاہے جو بھی ہو، نہیں آنا اس کو گھر میں۔ ہمارے ہاں کہ عورت ہے تو عورت آ جائے، کسی کے ہاں عورت کا کیا مسئلہ؟ قرآن کہہ رہا نہیں، عورتوں میں بھی ڈیمارکیشن ہے، تفصیل ہے۔ اپنی سہیلیوں، اپنی بچیوں کی سہیلیوں پہ نگاہ رکھیں، ظاہر سی بات ہے مرد تو نہیں سکتے، یہ عورتوں کا کام ہے، ماؤں کا کام ہے، بڑی بہنوں کا کام ہے کہ سہیلی کس طرح کے ٹیکسٹ میسج کر رہی ہے لڑکیوں کو، اپنی آپ کی بیٹیوں کو، آپ کی بہنوں کو، یہ نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ بگاڑ اسی طرح آتا ہے، ایک مچھلی خراب آتی ہے پورے پانی کو خراب کر دیتی ہے۔ اس میں آگے چل کے فرمایا دوسری ہمارے یہاں ابھی الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو ابھی تک عورتوں کے قابل سطر پوشی حصوں کے بارے میں جانتے نہیں کیا ہے۔ اگر کوئی اب یہ ہے کہ بالغ نہیں ہے، ابھی داڑھی مچھ نہیں آئی، اگر 5 سال 6 سال کا بھی بچہ ہے، 4 سال کا بھی بچہ ہے اور وہ گندے اشارے کر رہا ہے، ہاتھ میں سوراخ بنا کے اس میں انگلی دے رہا ہے، اپنے آپ کے بچوں کے غلط حصوں کا ہاتھ لگا رہا ہے، چاہے وہ 4 سال کا ہو 5 سال کا ہو، اس کے والدین نے اس کو بگاڑ دیا، اس سے کہ گھر میں نہ آیا کرے، ہمارے اس سے پردہ کرنا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ابھی الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جو بچے واقف ہو گئے کہ عورت کی فلاں چیز میں کیا ہے لذت، عورت کے فلاں چیز کو چھونے میں کیا ہے، وہ پھر چھوٹا نہیں ہے، بچاؤ اس سے اپنے بچوں کو۔ ماں باپ نے اس کو شیطان بنا دیا، تمہارے بچوں کو بگاڑنے کے لیے بھیج رکھا ہے، تو بچوں کو بھی بچائیں، اپنی بچیوں کو بھی بچائیں، اور ایسی چیزوں گھر میں آنے کا ان کو پابندی لگا دیں کہ نہیں۔ آپ دیکھیں وہ کیسی گفتگو کر رہا ہے، کس طرح کے مذاق کر رہا ہے، شرمگاہ پہ ہاتھ لگا رہا ہے آپ کے بچے کی، آپ کی بچی کے غلط حصوں کو چھو رہا ہے کہ چھوٹا بچہ نہیں ہے، اس سے پردے کا حکم ہے، قرآن کہتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، سب مل کر لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، سورہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ رب العزت ایک بات کہی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، حضرت داؤد حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبانی بنی اسرائیل میں جن لوگوں نے کفر کیا ان پر لعنت بھیجی گئی۔ اس کی وجہ کیا بتائی ہے؟ ذالک بما عصوا کانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ان کے سماج میں جو چیز شروع میں پھیلتی تھی اس پہ لوگ بولتے تھے، خطبہ بھی دیتے تھے، تقریر بھی کرتے تھے، ماں باپ بھی روکتے تھے، لیکن ایک بار کوئی چیز ریمپینٹ ہو گئی، پھیل گئی، لامتناہی ہو گئی، بس پہ سب چپ ہو جاتے تھے۔
کانوا لا یتناہون عن منکر، جو برائی میں سب عام ہے کہ سب ناراض ہو جائیں گے، امامت سے ہٹا دیں گے، مسئلہ نقصان ہو جائے گا، کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا، مت بولو ان پر۔ یہ بنی اسرائیل کی خصلت تھی۔ ہم اپنے مسلمانوں میں دیکھتا ہوں، میرا دل بہت چاہتا ہے کہ 2-4 باتوں پر بولوں۔ یہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں اس کے بارے میں نہ کوئی بولنا پسند کرتا ہے، نہ کوئی سننا پسند کرتا ہے، عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس میں ایک پردے کا مسئلہ، ہم نے اپنے حساب سے محرمات کی ترتیب بنا رکھی ہے، فلاں محرم ہے فلاں نہیں، اللہ اس کے رسول کی فالو نہیں ہوتا، اچھے خاندانوں میں نہیں ہوتا پردے کا اہتمام۔ دوسرا تمباکو مسئلہ، کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں، سب سے بڑا مفتی کہہ رہا ہے کہ حرام ہے، لیکن مفتی یعنی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں لیکن نہیں، فلاں صاحب تو کرتے، فلاں صاحب ٹھیک ہے بھائی، فلاں صاحب کے ساتھ قبر میں چلے جانا، فرشتے پوچھے تو ان سے بتا دے کہ فلاں صاحب کر رہے تھے، انشاءاللہ ان کو بھی چھوڑ دیں گے، آپ کو بھی چھوڑ دیں گے۔ تمباکو چھوڑنے کو کوئی تیار نہیں۔ ایسے ہی وراثت کا مسئلہ، وراثت کے مسئلے پہ کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے، بولنے کو تیار ہے، سننے کو تیار نہیں، کہ ہر ایک پیے بیٹھا ہے نا، اللہ ماشاءاللہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے، ضرور ہوں گے اس دنیا میں، ہماری اس مسجد میں بھی ہوں گے، مگر اکثریت کا جو حال ہے وراثت کی صحیح تقسیم نہیں ہے۔ تو یہ چند وہ بیماریاں ہیں، چند وہ برائیاں ہیں جس میں سب لپت ہیں، اس لیے آپ کسی نے بولنا ہی بند کر دیا ہے، کسی نے سننا ہی بند کر دیا ہے۔ لیکن بہرحال مومن کا جو شعار ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، جب اللہ اس کے رسول کی طرف مومنوں کو بلایا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مانا۔ ان کا ہوتا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مانا، اور پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا کیا نقصان ہو رہا ہے، دنیا کیا کہے گی، بہرحال وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے گا کہ ہم ان برائیوں سے بچیں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اور جو فحاشی کا اور یانیت کا اور بے حیائی کا اور پرمیسیونیس جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ رشتوں کی سینکٹیٹی کے ختم ہونے کا جو رجحان پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس بلائے بدخیز سے، اس سیلاب سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، ہماری نسلوں کی حفاظت کرے، اور ہمیں اسلام پر جینے اور ایمان پر مرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔